بیان کر دوں تاکہ مرحوم ہو چکے اللہ ان جملوں کا اجر جو ہے ان کے نامہ اعمال میں لکھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اہل بیت جو ہیں وہ ہم جیسے انسانوں کے لیے وجہ ناز ہیں، ان پہ پوری دنیا ناز کر سکتی ہے۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے یاد رکھو کہ کمرہ نہ ہو بلکہ کوئی چوراہا ہو، چند افراد نہ ہو ہزاروں کا مجمع ہو، ان ہستیوں کا نام لینے میں بندے کو کبھی شرم نہیں محسوس ہوتی ہے۔ جہاں ان ہستیوں کا ماننے والے ہیں بندے کو شرم نہیں محسوس ہوتی۔ وہ پھر بیان کرتے تھے کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ نہ ان کے کردار میں کوئی کمی ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی کمی ہے، اور نہ ان میں سے کوئی ذات کے اعتبار سے کمی ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ ان کا سردار اپنی مرتبت اور ان کی عالم کائنات کی سردار ہے، اور یاد رکھیے کہ ان کا جو رستہ ہے وہ خدا کا رستہ ہے، ان کا جو رستہ ہے وہ جنت تک جانے والا رستہ ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ بندہ جو ہے وہ جب بھی کوئی کام کرے تو یا تو وہ اپنے دل کی مانے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ بندے کہتے ہیں جی میرا دل چاہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک معصوم کا قرآن ہے، ایک مولانا صاحب نے ایک مجلس میں پڑھا کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے چند کام بڑے اچھے لگتے ہیں، سردیوں میں فجر کی نماز ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پڑھنا علی کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ گرمیوں کے روزے علی کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ علی کو سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ وہ مجلس پڑھ کے آئے کے بعد ایک بندے نے کہا ٹھیک ہے جی مولا کو اچھے لگتے ہیں پر پھر پسند سے اپنی مولا پسند ہے ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ نہیں، اگر وہ حقیقی مولا ہے تو پھر بندے کی مرضی وہی ہونی چاہیے جو ہمارے مولا کی مرضی ہے۔ تو میرے بھائیو ایک ہے کہ بندہ اپنے دل کی مانے، میرا دل میں چاہتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ وہ مانے جو اللہ کا حبیب کہتا ہے۔ پھر درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دل کی مانتا ہے وہ نفس پرست بنتا ہے، جو مصطفیٰ کی مانتا ہے وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو لہذا ختمی مرتبت کی ذات بڑی عظیم ذات ہے کہ بعد از خدا سب سے بلندتر جو کائنات میں ذات ہے وہ ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ چاہے صحابت ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے علم ہو، چاہے تقویٰ ہو، کوئی سی بھی صفت جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ جو ہے علم میں پیغمبر خدا، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ نہ مانے کہ خدا کے بعد کائنات کا سب سے بڑے عالم کو مصطفیٰ ہے۔ میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شاید کسی وقت میں یہ جملہ یہاں پہ کہا ہو، میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم پیغمبر خدا کی ایک فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہماری مجالس کا عموماً رنگ یہ ہے کہ پیغمبر کی بات سے ہم مولا علی کی بات تک آتے ہیں اور مومن خوش ہوتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں۔ تو میں آج تھوڑا الٹ کرتا ہوں کہ مولا علی سے بات شروع کر کے پھر پیغمبر خدا کی شان بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ جس شہر کے دروازے کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس دروازے کے شہر کا مقابلہ کہاں سے؟ کون پیغمبر خدا کا علم میں مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور صرف فقط یہ نہیں ہے کہ شریعت کے مسائل اور ان چیزوں کو پیغمبر زیادہ جانتے ہیں، مسئلہ آپ کے گھر کا ہو اس کا حل آپ نہیں جانتے، پیغمبر خدا جانتے ہیں۔ یعنی ہمارے گھروں کی باتوں کو بھی وہ ہم سے بہتر جان سکتے ہیں۔ یہ ان کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہوا کرتا ہے۔ 3 بھائی آئے پیغمبر خدا کے پاس، پہلے یہ ایمان رکھیں کہ وہ کائنات سے بڑھ کر علم رکھتے ہیں۔ 3 بھائی آئے پیغمبر کے پاس، کہنے لگے کہ ہمارے والد جو تھے وہ بڑے مالدار بھی تھے اور بڑے شریف بھی تھے، ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، تو کچھ دن پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو جب وہ فوت ہونے لگے نا تو ہم سارے بہن بھائی سارے اکٹھے تھے، تو ہمارے بابا نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ جانکاری کا عالم ہے، اس حالت میں 3 جملے کہے اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔
3 جملے انہوں نے ارشاد فرمایا. کون سا جملہ؟ ایک ہمارے بابا نے کہا ہے لیتہ کانا بعیدا، کہ کاش کہ وہ دور ہو جائے، پہلا جملہ. دوسرا جملہ بابا نے کہا لیتہ کانا جدیدا، کاش کہ وہ نیا ہوتا. اور تیسرا جملہ کہا لیتہ کانا کاملا، کاش کہ وہ مکمل ہوتا. اس کے بعد روح جو ہے وہ قبض ہو گئی ہے. پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ ہمارے بابا کیا کہہ رہے تھے، کاش کہ وہ دور ہوتا، کاش کہ وہ نیا ہوتا، کاش کہ وہ مکمل ہوتا. شاید کوئی نصیحت کرنا چاہتے تھے، شاید کوئی نصیحت کرنا چاہتے تھے. اب سمجھ نہیں آتی، بابا سے بڑا شفیق کوئی نہیں، ماں باپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کچھ چاہتے تھے تو ہم اس کو مکمل کر دیں، کوئی نصیحت کرتے تھے تو اس پہ عمل کر دیں. سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. پیغمبر خدا نے کہا کہ پہلا جملہ بولو. کہنے لگے جی کہ پہلا جملہ تھا لیتہ کانا بعیدا، کاش کہ وہ دور ہوتا. فرمایا یاد رکھو تمہارا باپ نمازی تھا، وہ پیدل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا. جب جان کبھی کے عالم میں اس نے ایک ایک قدم کا اجر دیکھا ہے تو حسرت کرتا ہے کاش کہ میرا گھر مسجد سے اور دور ہوتا. ایک ایک قدم پہ جو اللہ اجر عطا کرتا ہے، اب حسرت کر رہا ہے کاش میرا گھر قریب نہ ہوتا، میرا گھر زیادہ دور ہوتا، اللہ مجھے زیادہ اجر عطا کرتا. دوسرا جملہ کیا تھا؟ کہیں دوسرا جملہ کہا لیتہ کانا جدیدا، کاش کہ وہ نیا ہوتا. کہ یاد رکھو دوسرا جملہ جو کہا نا کاش کہ نیا ہوتا، وہ یہ تھا کہ تمہارا باپ کھاتا پیتا بندہ تھا، سخی بندہ تھا. ایک دفعہ وہ مسجد جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو رستے میں اس نے ایک فقیر کو دیکھا. فقیر کو دیکھا کہ جو سردی کے ساتھ پریشان تھا، ٹھٹر رہا تھا. اس کے کندھوں پہ ایک پرانی چادر تھی. اس نے وہ چادر اتار کے اس فقیر کے بدن پہ ڈال دی. آج جب اس نے اس پرانے کپڑے کا اجر دیکھا ہے، یہ حسرت کر رہا ہے کاش کہ میں نے نئی چادر سے پہنا. لیتہ کانا جدیدا. اچھا تیسرا جملہ کیا ہے؟ تیسرا جملہ یہ ہے کہ بابا نے کہا لیتہ کانا کاملا، کاش کہ وہ مکمل ہوتا. فرمایا تمہارا باپ چونکہ فقیروں سے محبت کرتا تھا، ایک دفعہ تمہارا باپ کھانے کی کوئی چیز روٹی وغیرہ لے کر وہ گھر سے نکلا ہے اور کھانا چاہتا تھا کہ رستے میں اس نے فقیر کو دیکھا کہ وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے. اب اس نے دیکھا کہ روٹی بڑی ہے، اس نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا اسے دے دیا کہ وہ بھی بھوکا ہے، اور ایک ٹکڑا خود رکھ لیا کہ میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی کھا لوں. آج جب آدھی روٹی کا اجر دیکھا ہے تو حسرت کر رہا ہے کاش کہ میں نے پوری روٹی سے عطا کی. لیتہ کانا کاملا. تو یہ تمہارا باپ کہہ رہا ہے اور وہ اس چیز کے بارے میں بیان کر کے گیا. تو میرے بھائیوں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اولاد سے بڑھ کر بھی ان کے باپ کی حالت کو پیغمبر جانتے ہیں. اولاد سے بڑھ کے بھی پیغمبر جانتے ہیں. تو امت کو متوجہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ تمہارے مسائل کو پیغمبر تم سے بڑھ کے جانتے ہیں. اب پیغمبر نے کس کو جانشین بنانا ہے وہ تمہارا کام نہیں، وہ مصطفیٰ بہتر وہ مصطفیٰ بہتر جانتے ہیں. مل کے ایک دفعہ سلوات پڑھ لیجیے، پھر بھی ایک دفعہ بلندر صلوات. تو لہذا پیغمبر خدا نے پھر اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. چونکہ پیغمبر جو ہیں وہ ہمارے بارے میں بھی بہتر جانتے ہیں اور اپنے جانشین کے بارے میں بھی بہتر جانتے ہیں. اور میرے بھائیو یاد رکھیں اعلان پیغمبر نے کیا ہے، اعلان پیغمبر نے کیا ہے، مگر مولا علی کو پیغمبر کا جانشین پیغمبر نے بنایا نہیں ہے. اعلان مصطفیٰ نے کیا مگر بلانے والا وہ خدا ہے جس نے مصطفیٰ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اسی نے علی کو ولی بنا کے دنیا میں بھیجا. اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا کیونکہ آج وقت تھوڑا کم ہے، کل کے پروگرام کا بھی اعلان کرنا ہے، میں جلدی چند باتیں آپ کے سامنے کر لوں کہ یہ پیغمبر کی محبت تو مولا علی کے ساتھ ہے، مگر من کنت مولا کے اعلان میں فقط مصطفیٰ کی محبت نظر نہیں آتی، خدا کی محبت نظر آتی ہے. اور یہ فقط غدیر میں اعلان نہیں ہوا، اور یہ غدیر میں منصب جو ہے وہ فقط نہیں عطا کیا گیا
یہ جو محبت ہے مولا علی سے، یہ اللہ بہت عرصے سے کرتا ہوا، جب کائنات کو خلق کیا، جب پہلے ان ہستیوں کو خلق کیا اور اس کے بعد پھر کائنات کو خلق کیا ہے۔ روایات میں جو کچھ ملتا ہے، مل کے کتنا سورات پڑھیے۔ کہ یہ علی ولی اللہ کا جو اعلان ہے، یہ فقط غدیر میں نہیں ہے۔ روایات کو آپ دیکھیں کہ روایات میں جو کچھ ملتا ہے کہ اللہ نے بہت ساری جگہوں پر مولا علی کے نام کو تحریر کیا ہے۔ اب وہ ساری روایات تو نہیں پڑھی جا سکتی، ان روایات کا نچوڑ کہ جبریل کے پروں پہ لکھا علی ولی اللہ، یعنی روایات کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جبریل کے پروں پہ لکھا علی ولی اللہ، ملک الموت کی کلائی پہ لکھا علی ولی اللہ، بادلوں کے ظہیروں پہ لکھا علی ولی اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لکھا علی ولی اللہ، اسی طرح سے سمندروں کے کناروں پہ لکھا علی ولی اللہ، فضاؤں اور ہواؤں میں لکھا علی ولی اللہ، اور روایات میں ملتا ہے کہ جنت کے دروازوں پہ بھی لکھا ہے علی ولی اللہ۔ اچھا، آپ ان تمام روایات کو اکٹھا کریں نا کہ فلاں جگہ سے لکھا علی ولی اللہ، فلاں جگہ پہ لکھا علی ولی اللہ، تو وہ تقریباً صفحہ 1.5 بنتا ہے۔ یعنی اگر لکھنا شروع کریں تو ایک سطر کا جملہ اگر ایک لکھیں تو وہ صفحہ 1.5 بن جاتا ہے کہ جہاں جہاں پہ جو میری نظر سے گزرا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لکھا علی ولی اللہ، اس کے بعد جناب فضاؤں پہ لکھا علی ولی اللہ، جبریل کے پروں پہ لکھا علی ولی اللہ، ملک الموت کی کلائی پہ لکھا علی ولی اللہ، بادلوں کے ظہیروں پہ لکھا علی ولی اللہ، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے علی ولی اللہ۔ لیکن روایات میں یہ نہیں ملتا جنت کے دروازوں پہ علی ولی اللہ لکھا ہے مگر جہنم کے دروازے پہ علی ولی اللہ نہیں لکھا۔ یعنی جنت کے دروازے پہ لکھا ہے اور جہنم کے دروازے پہ نہیں لکھا۔ اب کسی شاعر نے ایک شعر کہا، پتہ نہیں اس کو روایات کا علم ہے یا اتفاقاً اس نے لکھا، مگر اس کے قلم سے نکلی حقیقت ہے۔ زیادہ تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے روایات کو پڑھ رکھا ہے کہ مولا علی کا کہاں کہاں پہ نام جو ہے وہ لکھا گیا ہے، مگر جہنم کے دروازے پہ مولا علی کا نام نہیں لکھا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر جہاں علی ملیں گے، ہر جہاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائیے۔ اس لیے کہ وہاں پہ علی والے کا کوئی کام نہیں ہے، وہاں پہ جو مولا علی کو نہیں مانتے ان کا ہی سارا کام وہاں پہ پورا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی محبت مولا علی کے ساتھ بڑی پیاری ہے، بڑی پرانی ہے۔ اللہ نے جو محبت مصطفیٰ و مرتضیٰ سے کی ہے اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی، اور مصطفیٰ و مرتضیٰ نے جو محبت اللہ سے کی ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، مولا ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخر ان تکون لربا، اے میرے خدایا علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ علی کو اور کوئی تمغہ نہیں چاہیے، علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے ناز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ لہٰذا ان ہستیوں کی بھی جو محبت ہے، اور جہاں تک ہے کہ پیغمبر کے بارے میں نے کہا کہ لازم ہے کہ ان کے قول کا حیا کیا جائے۔ دنیا کہتی ہے کہ آپ ہر وقت مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں، ان کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں، قسم با خدا ہم جب بھی مولا کے فضائل پڑھتے ہیں پیغمبر کے قول کا حیا کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہم اس کا حیا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق، یا علی تیری محبت کو ایمان کہتے ہیں اور تیرے بغض کو کہیں پہ کفر کہتے ہیں اور کہیں پہ نفاق کہتے ہیں۔ اب پیغمبر خدا مولا علی کے فضائل جو ہے وہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار دنیا کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اب لوگوں نے دیکھا یار فلاں فضیلت بیان کی تو یہ تو مولا علی فلاں سے بھی افضل ہو گئے، فلاں فضیلت بیان کی تو یہ تو فلاں سے بھی افضل ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو علی کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ روایت کہتی ہے کہ بڑا سوچ کے ایک دفعہ پیغمبر کے پاس آئے کہ چلو بندوں کے ساتھ مقابلہ تو نہیں، تو پوچھتے ہیں پیغمبر سے کہ علی افضل ہے یا معصوم فرشتے افضل ہے؟
गुनाहगारों से मुकाबला तो नहीं करना। पैगंबर हर वक्त अली की शान बयान करते हैं। तो आप पूछते हैं पैगंबर से कि कोई ऐसा बंदा है कि जो अली से अफजल है, या कोई ऐसा खुदा का बंदा चाहे वो फरिश्तों में से हो, तो फरिश्तों के बारे में सवाल करते हैं। इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं कि पैगंबर की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह, आप मौला अली के हर वक्त फ़ज़ाइल पढ़ते रहते हैं, हमें बताएं कि अली अफजल हैं या फरिश्ते अफजल हैं। हमें बताएं कि अली अफजल हैं या ये नूरी मखलूक, ये मासूम मखलूक फरिश्ते अफजल हैं। पैगंबर ने देख के इरशाद फरमाया फरिश्तों का बड़ा मुकाम है, मासूम है, फरिश्तों का बड़ा मुकाम है, लेकिन याद रखो कि फरिश्तों को ये मंजिलत मिली इसलिए है कि वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, मुर्तज़ा से मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए कि ये जो है वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, मुर्तज़ा से। या रसूल अल्लाह, फरिश्ते अफजल हैं या अली अफजल हैं? फरमाया कि तुम सवाल करते हो कि अली अफजल हैं या फरिश्ते अफजल हैं, तो फिर सुनो, कसम बाखुदा, जो बंदा दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत को समो ले और दिल से कीना और हसद को निकाल दे, वो बंदा भी फरिश्तों से अफजल हो जाएगा। जो अली की विलायत का कायल हो जाए और अपने दिल से कीना और हसद को निकाल दे, वो बंदा भी फरिश्तों से अफजल हो जाया करता है। मेरे भाइयों, मौला अली की विलायत को तस्लीम करना ज़रूरी है। कुछ रवायात मैंने पढ़ी, मैं एक रिवायत और मिलकर एक दफ़ा से बात पढ़िएगा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, एक शख्स आया और आके सवाल करने लगा कि मौला मुझे बताएं कि मौला अली अफजल हैं या हमारे फरीक जिस बंदे को कहते हैं वो अफजल है। मौला अली अफजल हैं। तो मौला ने कहा कि तू क्यों सवाल करता? कहने लगा नहीं, मैं तो मानता हूँ कि मौला अली अफजल है, मगर फलां इलाके में गए तो वो कहते हैं नहीं जी कि तरतीब ऐसी है कि अली का नंबर चौथा आता है, अली का नंबर पहला नहीं आता है, तो अली सबसे अफजल नहीं है। मासूम फरमाते हैं कि जब उनके सामने जाना ना, तो उनसे मैंने कहना कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि या अली अंता मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, कि ये हदीस वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि पैगंबर खुदा ने इरशाद फरमाया था कि या अली तेरी निस्बत मुझसे वो है जो हारून की निस्बत मूसा से थी। तेरा मुकाम, तेरी मंजिलत मेरे साथ वो है जो हारून की मंजिलत मूसा के साथ थी। तो अब जब जाना तो उनसे सवाल करना। कहने लगा मौला फिर इस्तदलाल क्या करना है? फरमाया कि फिर उनसे इस्तदलाल करना कि जब वो कहेंगे ना कि ठीक है कि बिल्कुल ये हदीस सही है कि मौला अली की निस्बत पैगंबर के साथ वही है जो जनाब हारून की जनाब मूसा के साथ थी, तो फिर उनसे पूछना कि भाई याद रख, जब कोई मूसा का उम्मती हारून का मुकाबला नहीं कर सकता तो मुस्तफ़ा का उम्मती मुर्तज़ा का मुकाबला कैसे कर सकता? कोई बंदा जो है वो इन हस्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। और खुद मौला अली ने इरशाद फरमाया था, मौला अली इरशाद फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखो, सहाबा इकराम का मजमा था, देख के मौला अली इरशाद फरमाते हैं याद रखो कि तुम पैगंबर के सहाब हो और तुम लोग जानते हो इस बात को कि पैगंबर ने किसी की कोई फजीलत बयान नहीं की, किसी सहाबी की कोई फजीलत बयान नहीं की, मगर वो फजीलत अली के लिए ज़रूर बयान की है। किसी के लिए कोई फजीलत पैगंबर ने बयान नहीं की, अगर बयान की है तो वो फजीलत अली के लिए भी बयान की। और फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि तुम जानते हो कि पैगंबर ने अली को वो 70 फजीलतें अता की हैं जो कायनात में किसी सहाबी को अता नहीं की हैं। 70 ऐसी फजीलतें अता की जो कायनात में किसी को अता नहीं की हैं। और 70 का आदत अरबी में कसरत के लिए इस्तेमाल होता है, ये 70 के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इरशाद फरमाते हैं और उन 70 को फिर मौला ने शुमार किया है और वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो पहली फजीलत जो मौला ने बयान की, फरमाया तुम में से कोई ऐसा नहीं कि जिसको मुस्तफ़ा ने अपनी गोद में पाला हो।
میں ہوں کہ میں چھوٹا سا تھا اور پیغمبر خدا نے مجھے میرے بابا سے لے لیا تھا. پیغمبر خدا نے میری تربیت کی ہے اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ نے پیغمبر خدا کو ادب سکھایا ہے اور علی کو مصطفیٰ نے ادب سکھایا ہے. اور میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر پیغمبر کے اللہ کے شاہکار کو دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے شاہکار کو دیکھنا ہو تو وہ مرتضیٰ ہے. اور میں کہتا ہوں جو اللہ اپنے شاہکار بھیجا وہ تمام انبیاء کا سردار نظر آتا ہے اور جو مصطفیٰ نے شاہکار پیدا کیا وہ تمام ولیوں کا سردار نظر آتا ہے. تو میرے بھائیو یہ امامت کا عقیدہ مولا علی سے شروع ہو کے امام مہدی تک اگر جنت میں کوئی جانا چاہتا ہے تو اس امامت پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اور کائنات کے ہر بندے سے زیادہ یہ نہیں ہے کہ فقط جو ہے ہم وہ دوسروں سے مقابلہ کریں اور کہیں کہ اہل بیت کی بات کو ماننا ہے. جو اچھے لوگ بھی ہیں ان کے مقابلے میں بھی ہم نے جب بھی چننا ہے وہ اہل بیت کو چننا ہے. ایک صحابی ہے معصوم کا عیسیٰ بن عبداللہ اس کا نام ہے. ایک لفظ بات پڑھ لیجئے. عیسیٰ بن عبداللہ اہل بیت کا شیعہ ہے. اس نے کسی سے کچھ قرضہ لے رکھا تھا. کچھ قرضہ کسی سے اس نے لے رکھا ہے. تو اب اس کے مرنے کا وقت آ گیا, قریب آ گیا, سخت بیمار ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ جس نے قرضہ دیا ہو اسے پتہ چل جائے کہ بندہ مرنے والا ہے تو وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. اب وہ آ گیا اور کہنے لگا بھائی عیسیٰ بن عبداللہ تم نے اتنے لاکھ روپے مجھ سے لے رکھے ہیں تو اب ان کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا ہاں میں تجھ سے زیادہ پریشان ہوں کہ مقروض بندے کو نہیں مرنا چاہیے, اپنا قرضہ اتار کے جانا چاہیے. کہنے لگا بات یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے تو میں دے نہیں سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایک آدھ دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا. میں 2 ضامن دے سکتا ہوں, ان میں سے جس کو بھی چاہے تو چن لے. ایک جناب عبداللہ بن جعفر بڑے سخی تھے, یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر جو ہیں امیر بھی بڑے تھے اور سخی بھی بڑے تھے. بلکہ ایک روایت کو میں نے پڑھا اور میں کافی دیر ہنستا رہا کہ بڑے سخی تھے. جو ان کے پاس آتا ہے جب فقیر کو دیکھتے ہیں تو ہزاروں درہم عطا کر دیتے ہیں, سینکڑوں دینار عطا کر دیتے ہیں. یعنی عرب میں مشہور تھا کہ عبداللہ بن جعفر جو ہیں وہ بڑے سخی کا نام ہے. کسی بندے نے دیکھا کہ ان کی جیب سے ایک درہم گرا تو انہوں نے اس درہم کو اٹھایا اور صاف کر کے جیب میں ڈال لیا. ایک بندہ کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ عبداللہ بن جعفر بڑا سخی ہے, تو ایک درہم گرا ہے تو آپ نے اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا ہے. تو دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر درہم سنبھال کے نہ رکھتا تو صحابت کہاں سے کرتا؟ درہم سنبھال کے نہ رکھتا تو پھر صحابت کہاں سے کرتا؟ پیسے سنبھال کے رکھتا ہوں, اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہوں. تو جناب عبداللہ بن جعفر بڑے سخی تھے. امام حسین علیہ السلام کے کزن بھی لگتے ہیں, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر بھی ہیں. سخی بڑے تھے, بڑے لوگوں کو عطا کرتے تھے. اب اس شیعہ نے کہا کہ 2 ضامن ہیں, میں تجھے 2, ایک جناب عبداللہ بن جعفر اور دوسرے امام زین العابدین. عبداللہ بن جعفر وہ بھی میری ضمانت دیں گے کہ میں پیسے دے دوں گا, وہ میں چلا گیا تو وہ دے دیں گے. دوسرا امام زین العابدین امامت کا مرتبہ, تو اگر کہتے ہو تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں, وہ ضمانت دیتے ہیں. اب یہ شخص سر جھکاتا ہے, کہنے لگا بات یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر بھی جو ہیں وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں, مقام بڑا ہے, منزلت بڑی ہے, پیسہ بڑا ہے, صحابت بڑی ہے, مگر میں ضمانت کے لیے زین العابدین کو چنتا ہوں. اور کہتا ہے کہ آج کل مجھے پتا ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر کے پاس بڑے پیسے ہیں, امام کے پاس آج کل پیسے نہیں, کچھ عرصے تک آ جائیں تو آ جائیں, وہ جو پیسے آتے ہیں غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں. میں حالات کو جانتا ہوں کہ امام زین العابدین کے پاس اس وقت پیسے نہیں, جناب عبداللہ بن جعفر کے پاس ہیں, مگر ضمانت کے لیے میں عبداللہ بن جعفر کو نہیں چنتا, میں امام زین العابدین کو چنتا. اب اس کے بعد وہ پوچھتا ہے, مومن سوال کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر تو جناب عبداللہ کو چن لے, اگر ان کو تو چن لے تو پھر تجھے جلدی پیسے مل جائیں گے,
تو امام زین العابدین کو چنے گا. پیسے مل جائیں گے مگر کچھ دنوں کے بعد ملیں گے. کہتا ہے مجھے حیا آتا ہے کہ جب اللہ نے امامت کے لیے زین العابدین کو چنا ہے میں اپنی ضمانت کے لیے کیسے اسے چھوڑ دوں. مجھے شرم و حیا آتا ہے. اگر کوئی اور بندہ مد مقابل ہوتا تو میں ان کو چنتا، مگر جب اللہ نے اپنی امامت کے منصب کے لیے زین العابدین کو چنا ہے تو میں ان کو کبھی رد نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، اللہ نے ان ہستیوں کو منزلت عطا کر دی، کائنات سے بڑھ کے منزلت عطا کر دی. لیکن بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے عظیم ہیں، یہ کائنات سے بڑھ کے عظیم ہیں. جو بندہ ان کے اقوال پہ عمل کرتا ہے وہ بندہ بھی عظیم ہو جائے. جو بندہ ان کے اقوال پہ عمل کر لے وہ بندہ جنتی بھی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بلند تر مرتبے کا بندہ بھی بن جاتا ہے. اسی مولا علی کے ساری زندگی نصیحت کرتے رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے. آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی 2-4 آیات پڑھے یا معصوم کے فرامین پڑھے تو مومن کہلانے والوں کو بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ جو ہے نا وہ کچھ اور ہی ہو گیا ہے. نہیں میرے بھائی، میں آج ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، علامہ مشکینی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ نصیحت کرنا، نصیحت امیر المومنین اکثر کرتے تھے. ایک مجلس کے اندر مولا علی کے پاس جب شیعہ آئے تو ایک مجلس میں مولا علی نے 400 نصیحتیں انہیں کی، اور وہ انہوں نے تحریر کی ہیں پورا 400 کا عدد. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر 400 نصیحتیں آج مولا علی کرتے نا تو پھر میرا خیال ہے کہ سارا مجمع ہی چلا جاتا. جیسے کوئی نصیحت کی بات ہو، پھر ایک اٹھتا ہے پھر دوسرا اٹھتا ہے، کس نے 400 سننی تھی؟ مگر کائنات کا امام نصیحتیں کر رہا ہے اور اس دور کا کوئی مومن اٹھ کے نہیں جاتا. اور آپ ان نصیحتوں کو پڑھیں، یعنی 400 نصیحتیں مولا نے کی ہیں. اور اگر کوئی بندہ ان 400 نصیحتوں پہ عمل کر لے تو دین کا کوئی جز باقی بچتا ہی نہیں ہے. پورے کا پورا دین اس میں سمو دیا ہے. ایک دفعہ مل کے آپ سے بات پڑھیے گا. تو وہ تو پرانا دور تھا نا، وہ تو اس دور کے شیعہ تھے کہ 400 نصیحتیں انہوں نے سن بھی لی اور ان پہ عمل بھی کر لیا ہوگا. تو ہم چونکہ پڑھنے والے بھی ذرا کمزور ہیں اور سننے والے بھی کمزور ہیں، تو میں 400 وہ نصیحتیں نہیں لکھ کے لایا بلکہ میں مولا کی 4 نصیحتیں لکھ کے لایا کہ چلو جتنی ہماری طاقت ہے آج 4 سنیں گے، کل کو ہو سکتا ہے 5 سن لیں، پھر 6 سن لیں. تو ان 400 میں سے میں فقط 4 مولا کی نصیحتیں جو وہ شیعوں کو کرتے ہیں وہ میں لے کر آیا ہوں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو سن لیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں. اور آپ غور کریں کہ مولا علی کے کیسے قیمتی جملے ہیں. ایک دفعہ مل کے سب بات پڑھ لیجیے. پہلی نصیحت یا پہلی بات جو مولا نے کی ہے، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے کتنا برا ہے کہ وہ جہنم سے ہو کے جنت میں آ جائے. یعنی مومن کی شان تو یہ ہے، علی والے کی شان تو یہ ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے. مومن کے لیے کتنا برا ہے کہ وہ جنت میں جانے سے پہلے جہنم میں جائے اور پھر وہاں سے نکل کے جنت میں آئے. اگر مولا کے یہ فرمان آپ کو اچھا لگا تو ایک دفعہ پھر سلوات پڑھ لیجیے. اگلا فرمان مولا کا قناعت کے بارے میں ہے کہ بندے کو قانع ہونا چاہیے، اور قناعت کرنا کو بڑی اچھی بات ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کی تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جایا کرتا ہے. مگر یہ جو تھوڑی کی مقدار ہے نا، یہ 5 نمازیں اس میں ضرور ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اس میں سے بھی کچھ کام کر لیں، وہ جو ہے نا 51 رکعت پڑھنا مومن کی شان ہے. تو اگر اس میں سے بھی کوئی بندہ کم کر لے کہ چلو میں فقط فریضہ ادا کر لوں، فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے خدا اس کی تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جاتا ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں تیسرا قول، فرماتے ہیں یاد رکھو کہ کوئی بندہ یہ معلوم کرنا چاہے کہ اللہ کی نظر میں میرا مقام کیا ہے. ہر بندہ چاہتا تو ہے نا کہ بھائی میں اللہ کی نظر میں کتنا بڑا بندہ ہوں، اگر کوئی کمی ہے تو پھر پورا کروں، مگر پتہ چلتا نہیں ہے. تو مولا نے ایک نسخہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں جو بندہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے نا کہ اللہ کی نظر میں میرا مقام کیا ہے،
وہ گناہ کے مقام پہ کبھی یہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں اللہ کا مقام کیا ہے۔ گناہ کے مقام پہ جو بندہ اللہ کا حیا کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام بلند ہو جایا کرتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ اللہ کی نظر میں تمہارا مقام کیا ہے تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہاری نظر میں اللہ کا شرم و حیا کیا ہے۔ آخری بات مولا کی فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ حاسد کو راحت نہیں ملتی۔ حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ ہر وقت کرتا رہتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ وہ اس کو گاڑی مل گئی، اس کو مکان مل گیا۔ فرماتے ہیں حاسد کو راحت نہیں ملتی اور بد اخلاق کو کبھی سرداری نہیں مل سکتی۔ 15-20 بندوں پہ اگر وہ بندہ مشورہ کرے نا، یار وہ فلاں جگہ پہ جانا ہے تو اس کو آپ کا سردار نہ بنا دیں، تو ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی ڈاڈا پڑا ہے۔ وہ ہر بندہ اس کی کوئی نہ کوئی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ سرداری لینا چاہتے ہیں، راحت میں رہنا چاہتے ہیں تو حسد کرنا چھوڑ دیں، اور اگر سرداری لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ دوسری برائی سے بندہ دور ہو جائے۔ خدا ہم تمام کو سیرت معصومین کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو 2 جملے مصاحب کو پڑھ دوں کیونکہ آج وقت کم تھا، اعلان بھی کرنا ہے انہوں نے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، دنیا سوال کرتی ہے کہ کیوں آپ اتنا عرصہ ہو گیا آپ روتے رہتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کربلا میں فقط جوانوں کی شہادتیں ہوتی نا تو شاید ہم رونا بند بھی کر دیتے، لیکن جن مستورات کی توہین کی گئی ہے یہ قیامت تک بھولنے والا دکھ نہیں ہے۔ ہمارے ایک عالم دین گزرے، آیت اللہ شرازی، بزرگ عالم تھے، وہ وفات ہو گئے، جنہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا، تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا۔ وہ روایت کہتی ہے کہ آیت اللہ شرازی کسی مجلس میں موجود تھے اور کسی خطیب نے، ذاکر نے ایک جملہ پڑھا، کیا؟ علی کی بیٹی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گئی۔ بس اتنا جملہ سنا، روایت کہتی ہے اپنا امامہ اتار کے پھینک دیا اور کہا کہ ذاکر اس سے آگے نہ پڑھ، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ ابن زیاد جیسے شرابی کا دربار ہو اور زہرا جائیوں کو اس دربار میں جانا پڑ جائے۔ اور میرے بھائیو یہی وجہ ہے کہ جناب منہال پوچھا کرتے تھے، جناب منہال کہتے ہیں امام زین العابدین سے 35 سال تک آپ کا اور میرا یہ امام گریہ کرتا رہا ہے، کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے اور گریہ کرتے رہے ہیں، ساری زندگی روتے تھے۔ جناب منہال نے جب دیکھا نا کہ مولا ہر وقت گریہ کرتے ہیں، دلاسا دینے کے لیے کہتے ہیں مولا آپ کب تک روئیں گے، کب تک مولا روئیں گے؟ کہا کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے جدا ہوا تھا، غم کر کر کے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا تھا، اور میں نے تو کئی فقر یوسف کربلا کی زمین پہ تڑپتے ہوئے دیکھے، 18 فقر یوسف میں نے کربلا کی گرم ریت پہ ان کے لاشوں کو دیکھا ہے۔ بس عزادارو جناب منہال نے کہا، دیکھ کے کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے، شہادت تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے۔ پھر امام نے دیکھ کے ارشاد فرمایا، کہا منہال اب بھی تو نے انصاف نہیں کیا، وہ شہادت ہمارے گھر کا ورثہ ہے، اور میری پھوپھیوں اور ماؤں کا ننگے سر کبھی کسی شرابی کے دربار میں اور کبھی کسی بے غیرت کے دربار میں جانا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ بس عزادارو ساری زندگی امام روتے تھے، 2 دکھ امام کو نہیں بھولے، ایک ان بیویوں کا پردہ اور ایک امام کی پیاس۔ اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ اور روایت کہتی ہے کہ امام جب واپس مدینے آ گئے ہیں نا تو مدینے کے قصابوں نے اس بات کا عہد کیا کہ جب بھی اگر کوئی جانور ذبح کرنے لگو نا تو دائیں بائیں دیکھ لیا کرو کہیں پہ سید سجاد تو نہیں آ رہا، چھری کو لے کے جانور کو ذبح کرنے لگو تو غور کر لیا کرو کہ سید سجاد تو کہیں قریب نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک قصاب نے اپنے جانور کو لٹایا ہے اور اس کے بعد وہ چھری لے کے اس کو قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا چاہتا ہے کہ اتنے میں دیکھا کہ امام سجاد چلتے ہوئے آئے ہیں، اس نے چھری کو پھینک دیا، جانور کو آزاد کر دیا۔ امام نے دیکھا کہ یہ ذبح کرنا چاہتا تھا، دیکھ کے ارشاد فرمایا نہیں میں تمہیں ذبح کرنے سے روکتا نہیں ہوں، میں تمہیں روکتا نہیں، اس لیے کہ میرے نانا کی شریعت میں جانوروں کو ذبح کرنا حلال ہے، بس اتنا پوچھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرنے کے آداب آتے ہیں؟
اور تمہیں ذبح کرنے کے آداب آتے ہیں؟ دیکھ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول میں پیغمبر کا کلمہ گو ہوں، میں جانتا ہوں کہ آداب کیا ہے۔ فرمایا پہلا ادب بتا۔ کہنے لگا پہلا ادب یہ ہے، کائنات کی رحمت نے فرمایا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کو پانی ضرور پلا لیا کرو، اس کو پانی ضرور پلا لیا کرو۔ بس یہ سننا تھا۔ رخ پھر گیا کربلا کی طرف۔ بابا لوگ تو آج جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں تو ان کو پانی پلا لیتے ہیں، آئے کربلا میں تیرے خشک گلے پہ خنجر چلتا رہا ہے اور بے حیا تمہیں ذبح کرتا رہا۔ سیعلم الذین ظلموا اجرهم